السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیوتھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے سنگم دل سے کشتا از قلم سمارا رانا، ایپیسوڈ 2۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سب گھر والے 11 بجے تک سو جاتے تھے، لیکن اسے نائٹ واک کی عادت تھی۔ وہ واک کرنے کے ساتھ موبائل یوز کرتی تھی۔ وہ ابھی تک دوپہر والے لباس میں تھی، جوتی ایک جانب اتارے وہ ننگے پاؤں گھاس پر چل رہی تھی۔ کچھ وقت سے اسے لگ رہا تھا وہ گہری نظروں کے حصار میں ہے، لیکن بار بار اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ یکدم اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ سامنے حمزہ کو کھڑا دیکھ کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر اسے خوف آیا۔ وہ سرخ تھی۔ پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے 2 انگلیوں سے اس کے گال کو چھوا۔ وہ کپکپائی۔ اس نے ہاتھ جھٹکا اور وہاں سے جانے لگی۔ یکدم ہی اس کی کلائی سخت گرفت میں آئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے بازو چھڑوانا چاہا، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ بے یقین ہوئی۔ تو کیا وہ ڈرنک بھی کرتا تھا؟ اس کو مزید خوف نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ حمزہ بھائی، کتنی بار بتایا ہے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ مرحا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ اپنی اوقات کے اندر رہو۔ وہ صرف ایک تھپڑ پر نہیں رکی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت لگا کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ واقعی نشے میں تھا، تبھی لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جوابی کارروائی کرتا، وہ اندر بھاگ کر جا چکی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے دروازہ بند کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا سینہ ملا۔ آنسو پلکوں کے پار توڑ کر بہتے چلے گئے۔ کیا کرے وہ؟ کس کے پاس جائے؟ یا اللہ، کس عذاب میں پھنس گئی ہے وہ؟ اس نے پہلے بھی اپنی بہن کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے مسئلوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ سسرال والی تھی۔ کل وہ دوبارہ اپنی بہن سے بات کرے گی۔ وہ پختہ ارادہ کر کے اٹھی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ لونا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ اب ساری رات اس کے اپنے وجود کے ہونے پر اور اپنے ماں باپ کے نہ ہونے پر روتے ہوئے گزرنی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھا مسلسل پاؤں ہلاتے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا بیزاری سے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے وہ شاید کسی میٹنگ سے آیا تھا۔ وقتاً اس کی نظر دروازے سے اندر داخل ہوتے وجود پر پڑی۔ بلیک شلوار قمیض پر بلیک شال اوڑھے وہ سرتا پاؤں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ بلیک دوپٹہ ہی سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ دوپٹے کے حالے سے چند لٹیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی متلاشی دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر وہ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ سلام کرتی اس کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ مرجان نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ دیکھنے میں بہت معصوم تھی۔ سرمئی آنکھیں کاجل کی وجہ سے جگمگا اٹھی تھیں۔ ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائے وہ چہرے پر ڈھیروں سادگی سجائی ہوئی تھی۔ اس دن کی نسبت وہ بہت اچھی حالت میں تھی۔ وہ بے چین ہوا۔ جو بات وہ اس سے کرنے جا رہا تھا، کیا وہ ٹھیک تھی؟ اس کا دل نرم پڑا، لیکن وہ فوراً اپنے خول میں سمٹ گیا۔ مرحا مسلسل اسے سوچ میں غرق دیکھ کر بیزار ہوئی۔ یہ بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے سوچا۔ سدرا نے ابیہا کے بعد پھپھو سے بات کی تھی۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی، اس سے پوچھے بغیر ایک دن میں ہی ہاں کا جواب دے دیا۔ باقی بھی کسی کو مسئلہ نہیں تھا۔ اسے تو ہاں یا نہ کی آپشن ہی نہیں دی گئی تھی۔ ویسے بھی آج یا کل اس کی شادی ہونی ہی تھی۔ اسے کوئی پسند بھی نہیں تھا، تو یہی ٹھیک تھا۔ جب اس نے ابیہا سے بات کی تو 2 دن بہت غور و فکر کرنے کے بعد اپنے مسئلے کا واحد حل اسے شادی ہی لگا تھا۔ ابیہا نے بھی اسے یہی مشورہ دیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہن اپنے سسرال والی تھی، اسے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کا شوہر بھی کچھ اکھڑ مزاج کا تھا۔ نہ وہ کماتی تھی جو اپنے اخراجات اٹھا سکتی۔ اسے سیٹل ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، لیکن چلتے پھرتے حمزہ کی نظروں سے اس کا دل کرتا خودکشی کر لے۔ ویٹر نے
تو ڈرنکس لا کر ان کے سامنے رکھی جو وہ پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا۔ اینی تھنگ ایلس سر؟ ویٹر نے مؤدب انداز میں پوچھا تو اس نے مرحا کی جانب دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مرجان نے خود ہی مینیو سے چند ڈشز لکھوا دیں۔ ویٹر چلا گیا تو وہ گلا کھنکارتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے گلاسز نہیں لگائیں؟ اتنی دیر بعد وہ بولا بھی تو کیا بولا تھا؟ جی؟ مرحا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ گڑبڑایا۔ وہ یہ کیا بول رہا تھا؟ کیوں نروس ہو رہا تھا؟ وہ میرا مطلب اس دن آپ نے گلاسز لگائی ہوئی تھیں؟ وہ تو ویسے ہی لگائی ہوئی تھیں۔ الحمدللہ میری نظر بالکل ٹھیک ہے۔ مرجان نے شکر ادا کیا۔ کچھ تو اس میں اچھا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ اس کو ایک بار پھر خاموش ہوتے دیکھ وہ اکتا کر بولی۔ مرجان جو منٹ مارگریٹا پی رہا تھا چونکا۔ وہ جس کے آگے اچھے لوگ خاموش ہو جاتے تھے، جس کی کمیونیکیشن سکل سے سب مرعوب تھے، آج ایک لڑکی کے سامنے اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دونوں ہاتھ باندھ کر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ اس کا کانفیڈنس واپس آ چکا تھا۔ میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، امید ہے آپ اچھے سے سمجھیں گی اور مجھے سوچ سمجھ کر جواب دیں گی۔ اس کے تمہید باندھنے پر وہ مزید الجھی لیکن خاموش رہی، جبکہ اس کے اگلے الفاظ پر اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو یہ بات جا کر اپنی بہن کو بتائیں۔ وہ بغیر لحاظ کے بولی۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ دودھ پیتے بچے ہیں کہ جو وہ کہیں گی وہ آپ کرتے چلے جائیں گے؟ وہ کہتے کھڑی ہونے لگی۔ عجیب بد دماغ آدمی تھا۔ آپ بیٹھی رہیں پلیز، میری پوری بات سن لیں۔ مرجان کو اس کی بات پر غصہ تو بہت چڑھا لیکن تحمل سے بولا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتی ہیں۔ میں دونوں میں سے کوئی بھی کیوں چنوں؟ غالباً وہ آپ کی پھپھو کا بیٹا ہے نا، جس نے اس دن آپ کا راستہ روکا تھا؟ اس نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ وہ واضح طور پر اس کا چہرہ پھیکا پڑتے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کال سنتے سنتے اوپر والے پورشن میں چلا گیا تھا جہاں کھڑکی سے مرحا کے گھر کا داخلی دروازہ نظر آ رہا تھا، جہاں اس نے بے دھیانی میں سب دیکھا تھا۔ اس کو آواز تو کوئی نہیں آئی تھی لیکن ان کے تاثرات سے بہت کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ آپ انکار کر دیں۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ سکون سے بولا۔ آپ لڑکی ہو کر انکار کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ کو لگتا ہے میں لڑکی ہو کر کر سکتی ہوں؟ اس کا دل کر رہا تھا یہی ڈرنک اس کے سر پر الٹ دے، ساتھ گلاس بھی مار کر توڑ دے۔ پھر ایک دوسرا آپشن ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے۔ اس نے ایک فائل اس کے آگے بڑھائی۔ یہ کانٹریکٹ میرج کے پیپرز ہیں، اس میں تمام ڈیٹیلز مینشن ہیں۔ ہم 2 مہینے کے لیے شادی کریں گے، 2 مہینے بعد ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ مان لیتی ہیں تو بدلے میں آپ کو آپ کی مرضی کی رقم ادا کروں گا اور ان 2 مہینوں میں آپ کے تمام اخراجات میری ذمہ داری ہوں گے۔ اس نے تفصیل بتائی اور پیچھے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ مرحا نے کاغذات پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ آپ سیدھی طرح اپنی بہن سے کہہ کر انکار کر دیں، اتنی مشکلات میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس کی تفصیل پر اس سے غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کر گئی۔ میری اپنی مجبوری ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ کی مجبوری ہے لیکن میری نہیں۔ اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تو انکار کر دیں۔ مرد بنے، مرد کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔ وہ کہتے اٹھ گئی اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی جب اسے مرجان کی آواز سنائی دی۔ میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، جب اچھے سے سوچ لیں تو جواب دے دیں۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن وہ انسنی کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کی زندگی کم مذاق تھی جو شادی بھی مذاق بنا لیتی۔ کب تک وہ مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہتی؟ 8 بجے کا وقت تھا۔ آج سب اسامہ بھائی کے سسرال گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچن میں گئی، فریج کھولا اور جھک کر پانی کی بوتل نکالی۔ وہ واپس پلٹی تو بے اختیار اسے 2 قدم پیچھے ہونا پڑا۔ سامنے ہی حمزہ اس کے نہایت نزدیک کھڑا ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنیں خوف کے مارے تیز ہو گئیں۔
उस दिन तो वो धड़ल्ले से उसे थप्पड़ मार चुकी थी। उस बात का अंदाज़ा उसे अब हो रहा था। घर भी कोई नहीं था और हमज़ा के इरादे उसे हरगिज़ भी ठीक नहीं लग रहे थे। उसे लगा था वो भी सब के साथ गया होगा। वो फ़ौरन साइड से निकलने लगी। हमज़ा ने उसको कोहनी से पकड़कर दीवार की जानिब धकेला और दोनों बाजू उसके एतराफ़ में टिकाकर खड़ा हो गया। इस वक्त वो पूरे होशो हवास में था। मीरा को मालूम था वो चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे थप्पड़ मारोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? वो गुर्राया। मीरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे जाने दें। उसे जान छुड़वाने का वाहिद हल यही लगा था। ना ना ना, इतनी आसानी से कैसे? अभी तो बहुत से उधार चुकाने हैं। उसने उंगली से एक लकीर उसके माथे से थोड़ी तक खींची थी। उससे पहले वो मज़ीद नीचे जाती वो हाथ झटक चुकी थी। हद में रहें अपनी, वो दहाड़ी थी। सीने पर दबाव देकर धक्का मारकर पीछे किया मगर वो बमुश्किल 2-3 कदम ही पीछे हुआ था। वो गुस्से से आगे बढ़ा और उसका मुंह जकड़ा। तुम्हें तो आज मैं तुम्हारी औकात बताता हूँ। हो क्या तुम आखिर? हमारे टुकड़ों पर पली हो, मुझे अकड़ दिखाओगी? चंद मिनट लगेंगे मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़ने में। जवाब में मिरा ने उसके मुंह पर थूका था। ये औकात है तुम्हारी मेरी नज़रों में, जिसने अपने ही घर की इज्जत पर गंदी नज़र रखी हुई है। हमज़ा ने कई थप्पड़ उसके मुंह पर चढ़ दिए। वो अपना बचाव भी ना कर पाई। वो साथ नाजेबा अलग बात से नवाजता जा रहा था। फिर उसने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। देखते हैं कौन बचाता है तुम्हारी इज्जत। वो उसे बालों से खींच कर ही अपने कमरे में ले जाने लगा। छोड़ मुझे ज़लील इंसान, मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। वो सारों कतार रोते हुए चीखी, लेकिन मुकाबिल ने तो जैसे कान लपेट लिए थे। चलते चलते उसके हाथ एक गुलदान आया था। उसने बगैर सोचे समझे पूरी शिद्दत से गुलदान उसके सर पर दे मारा। वो गिराता हुआ अपना सर थाम गया। यही लम्हा था मीरा के पास। वो भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में बंद हो गई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो मुसलसल गालियाँ देते चीख रहा था। उसकी आवाज़ अब करीब तर होती जा रही थी। वो उसके दरवाजे पर ठुड्डे मार रहा था। मीरा के रोते रोते हिचकी बन गई। वो थर थर काँप रही थी। अचानक पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। साथ ही हमज़ा की जानिब से खामोशी भी हो गई। उसने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया। बामुश्किल 5 मिनट गुजरे थे जब दोबारा उसका दरवाज़ा धड़ाधड़ पीटा जाने लगा। साथ ही फुप्पो के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो फुप्पो उस पर चील की तरह झपटी थी। मेरे बेटे को उकसाएगी? वो उसको मारते लानत मुलामत करते खींच कर ले जाने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। उसने सफाई देने की कोशिश की। तब तक वो उसे खींचकर लॉन्ज में ले आई थी। सोफे पर एक तरफ हमज़ा बैठा था। मुनीब खड़ा उसके सर पर टकोर कर रहा था। यकीनन उसका सर नहीं फटा था। उसामा भाई उधर मौजूद नहीं थे, शायद कहीं गए थे, जबकि फूफा के इंतकाल को कई साल बीत चुके थे। उसे आता देख ही वो खड़ा होकर उस पर झपटा। मुनीब ने फ़ौरन उसे पकड़कर पीछे किया था। मिरा ने उसकी आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखी थी। उसका दिल कट गया। हमज़ा, उसकी आवाज़ में तनबियत थी। मामा, ये औरत मेरे आगे आई थी। जब मैंने इसकी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने से इनकार कर दिया तो उसने मेरे पर हमला कर दिया। वो शॉक्ड हो गई। घटिया आदमी, तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं? वो चीखी। बकवास बंद करो तुम। मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? तुम हो ही आवारा। 2 नंबर माँ की 2 नंबर बेटी। अम्मी, मुनीब ने बोलना चाहा लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। खबरदार, जो मेरी माँ को एक लफ्ज़ भी कहा। वो फुप्पो को देखकर उंगली उठाकर दहाड़ी। मामा, मैं बता रहा हूँ, ये कब से मुझे अपने चक्करों में फंसाने की कोशिश में है। या तो अब इस घर में ये रहेगी या मैं। आपको अपने बेटे की करतूतों का पता है, तभी इसकी तरफदारी कर रही हैं। खटिया माँ का खटिया बेटा। ये हाथ उठा दोबारा उसके मुंह पर छाप छोड़ गया। तुझे तो मैं बताती हूँ, निकल यहाँ से। जब दर दर की ठोकरें खाएगी ना, तभी पता चलेगा। वो उसे खींचते हुए बाहर ले गई। उसने मुड़कर सिर्फ एक नज़र मुनीब को देखा था, जो नज़रें चुरा गया। वो उसको पसंद करता था और ये बात वो जानती थी,
لیکن اس نے کبھی اس کی محبت کو بڑھنے نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی عزت پر بات نہیں آنے دے سکتی تھی۔ آج منیب کی محبت کا امتحان تھا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھا۔ اس کے لیے اس کی ماں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ رخ موڑ گئی۔ پھپھو اب اسے باہر دھکا دے رہی تھی۔ میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ پلیز مجھے آج رات یہاں رہنے دیں، یا پلیز میری بہن کو ہی بلا دیں۔ اس نے منت کی تھی۔ جہاں بھی جاؤ میرا سر درد نہیں۔ اگر یہ دروازہ دوبارہ بجایا تو پولیس کو بلا لوں گی، بد کردار عورت۔ انہوں نے پھر دھمکی دی اور گیٹ بند کر دیا۔ شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس نے بھی بے ساختہ شکر ادا کیا اللہ نے انہیں بیٹی نہیں دی، ورنہ وہ بھی ذلیل و خوار ہو جاتی۔ مرحا اپنے عقب سے اپنے نام کی پکار سن کر اس نے اپنا آنسو سے تہ چہرہ اٹھایا۔ پیچھے زاویار کھڑا تھا۔ اسے مزید شرمندگی کا سامنا ہوا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنے بڑے بھائی کی طرح ہی سمجھیں، زاویار نرمی سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے تمام پچھلی باتیں بھی ان دونوں کو بتا دی تھیں۔ سدرا نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ بہت نرم دل کی مالک تھی۔ سدرا نے ابیہا کو کال کر کے پورا واقعہ سنایا تھا۔ ابیہا نے آج رات اسے وہیں رکنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ وہ بلا جھجک مان گئی۔ کل ابیہا اپنے شوہر کو سب بتا کر اسے وہاں سے لے جانے والی تھی۔ سدرا اسے ابھی ابھی کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنسو رک چکے تھے۔ اس کے نصیب میں صرف آزمائش لکھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اپنے پاس رکھے موبائل پر گئیں۔ جب پھپھو نے کمرے کا دروازہ بجایا تھا تب اس نے موبائل اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا۔ اسے کچھ دنوں سے ویسے ہی بہت بری وائبز آ رہی تھیں۔ اس نے موبائل اٹھایا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک نمبر پر کال ملائی۔ بیل جاتی رہی لیکن دوسری جانب سے کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے کئی بار نمبر ملایا لیکن جواب موصول نہیں ہوا۔ تھک ہار کر اس نے کوشش ترک کر دی اور چپ لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کا دماغ ابھی تک قبول نہیں کر پایا تھا۔ آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ وہ جتنا اپنی قسمت پر روتی کم تھا۔ سدرا کے بات کرنے کے بعد اس نے بھی ابیہا سے بات کی تھی۔ اس کے انداز سے اسے نہیں لگا تھا وہ زیادہ دن اپنی بہن کے گھر رہ سکتی تھی۔ جو کرنا تھا اب اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل کال کی رنگ پر ٹوٹا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ متعلق بندے کی ہی کال تھی۔ 2-3 گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کیا اور کال اٹھا لی۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ بغیر ادھر ادھر کی باتیں کیے وہ مدعے پر آئی تھی تو مرجان چونکا۔ اس کی آواز نم تھی۔ یقیناً وہ رو رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی آپ میرے سے رابطہ کریں گی۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ ان کی ملاقات کو 3 دن گزر چکے تھے، لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میں سن رہا ہوں۔ وہ میں آپ کو لکھ کر بھیج دوں گی۔ وہ معمولی سی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ میں 2 دن بعد یعنی اس جمعے کو سادگی سے نکاح اور رخصتی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ اس کو دوبارہ حیرت ہوئی۔ مجھے کسی قسم کے ہنگامے نہیں کرنے۔ 2 مہینے کی شادی پر پیسہ لگانے کی کیا ضرورت؟ اس جمعے کو آئیں اور نکاح کر کے لے جائیں، اس نے کہا اور کال کاٹ دی۔ دوسری طرف اسے ابھی تک حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے انداز نے اس بات پر مہر لگا دی تھی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات لازمی ہوئی ہے، لیکن وہ کندھے اچکا گیا۔ اس کا کام ہو رہا تھا، کافی تھا، باقی چیزوں سے اس کا کیا لینا دینا۔ صبح ہوتے ہی ابیہا اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی بہنوئی کا بھی رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی سدرا کی کال نکاح کے پیغام کے ساتھ آئی تھی۔ مرحا سے پوچھنے کے بعد وہ بھی مطمئن ہو کر ہاں کر گئی تھی۔ نہ جانے مرجان نے کیا کہہ کر سدرا کو اتنی جلدی منایا تھا۔ وہ کل والے واقعے سے انجان تھا۔ ان دونوں نے جا کر پھپھو سے بات کی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر رکھنے کو رضامند نہیں تھی تو کم از کم ان کو بتا ہی دیتی۔ وہ لوگ آ کر اسے لے جاتے۔ یوں رات کو گھر سے نکال دیا۔ ابیہا اور ان کی بہت بحث ہوئی تھی۔
جب بات اسامہ تک پہنچی تو وہ بہت بھڑک گیا تھا۔ بے شک ان کی آپس میں بانڈنگ نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں مرحا کے لیے سافٹ کارنر تھا۔ وہ تو مرحا کو خود لینے آنا چاہتا تھا، لیکن ابیحا نے اس کے نکاح کا بتا کر منع کر دیا۔ ابیحا اس کے کمرے میں گئی تھی اور اس کا تمام ضروری سامان پیک کر کے اپنی گاڑی میں رکھوا دیا، سوائے لونا کے۔ پھپھو بلی کو پہلے ہی غائب کر چکی تھیں۔ اسامہ نے مرحا کی شادی کے لیے کچھ رقم دی تھی، جو اس کے بہت اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھامنی پڑی۔ آج سادگی سے سدرا کے گھر اس کا نکاح تھا۔ وہ گہرے سرخ رنگ کا جوڑا پہنے پر سجی دلہن بنی ایک کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے لونا کی یاد آ رہی تھی، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ہوتی تب بھی وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نکاح تھا۔ یہ جوڑا مرجان نے بھجوایا تھا، جو وہ سدرا کے ساتھ جا کر لایا تھا۔ وہ لوگ مرحا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آئینے میں اپنا سجا روپ دیکھ کر اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ اسے کسی قسم کے جذبات نہیں محسوس ہو رہے تھے۔ ایک خالی پن اس کی رگ رگ میں سما گیا تھا۔ جتنی بھی عورتوں نے ابھی تک اسے دلہن بنا دیکھا تھا، ڈھیروں تعریف اور دعاؤں سے نوازا تھا۔ کیا یہ دعائیں اس کے حق میں قبول ہونی تھیں؟ یقیناً نہیں، اس نے تلخی سے سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ چونکی۔ سدرا اور ابیحا اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے اسے صوفے پر بیٹھا کر چہرے پر آدھا گھونگھٹ ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد زاویار اور سکندر اس کے بہنوئی مولوی کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ وہ ان دنوں میں اتنا روئی تھی کہ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ مزید آنسو نہیں بہائے گی، لیکن نکاح نامے پر سائن کرتے آنسو خود بخود بہتے چلے گئے۔ مگر نکاح نامے پر دستخط کرنے کے ساتھ اس نے خود سے عہد کیا تھا، اب وہ مزید کسی مرد کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنے گی، اپنے لیے زندگی جیے گی۔ یہ آخری بار تھا جو اس نے آنسو بہائے تھے۔ سب باہر جا چکے تھے، شاید مرجان سے رضامندی لی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بھی باہر مرجان کے پہلو میں اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خوش لگ رہا تھا، لیکن وہ خوش کیوں تھا؟ شاید وہ پریٹینڈ کرنے میں اچھا تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر چھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔ وقت اور حالات نے اسے ویسے بھی اس سب میں ماہر بنا دیا تھا۔ مشل اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ اس کے مبانی بننے پر بہت خوش تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہوئی۔ جتنا بھی اداس انسان کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا بچہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ہنر رکھتا ہے۔ مشل اس کے گال پر کس کرتے بھاگ گئی۔ وہ ہنس دی۔ کانٹریکٹ یاد ہے نا؟ اس کی بات پر اس کے مسکراتے لب سمٹے۔ اس نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ سفید شلوار قمیص پہنے وہ قدرے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ یاد ہے۔ وہ نظریں پھیر گئی اور مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ وہ بھی مطمئن ہوتا پیچھے ہو گیا۔ مرحا کی مسکراہٹ ایک بار پھر سمٹی تھی۔ ہاں، وہ منیب ہی تھا جو چلتا ہوا اس کے جانب آ رہا تھا۔ اسامہ بھائی اور پھپھو نے نکاح میں شرکت کی تھی۔ پھپھو کو تو شاید زبردستی لایا گیا تھا، وہ ان سے نہیں ملی تھی۔ منیب چلتا اب بالکل اس کے سامنے رک چکا تھا۔ مرحا دل ہی دل میں اس کی خاموش رہنے کی دعا کر رہی تھی، لیکن اس کو بولتا دیکھ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ آئی ایم سوری مرحا، میں تمہارے لیے اسٹینڈ نہیں لے پایا، لیکن اب میں مزید کسی کی نہیں سنوں گا۔ تم پلیز میرے ساتھ چلو، تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ ایکسکیوز می، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ مرحا کے بجائے مرجان بولا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ مرحا کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ تمہیں کس نے بلایا ہے؟ پلیز مرحا، میرا یقین۔ انف! مرجان اس کے روبرو کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ مرحا، تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے مرحا کا ہاتھ تھاما۔ یہاں مرجان کی برداشت ختم ہو گئی۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرأت کیسے کی؟ مرجان اس کا وہی ہاتھ موڑ چکا تھا، جبکہ دوسرے سے اس نے اس کا گریبان تھاما۔ وہ دہاڑا۔ مرحا بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ مرحا نے اسے دیکھا۔ 2 منٹ پہلے تک وہ اسے یاد کروا رہا تھا کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ کیسے اتنے حق سے اسے میری بیوی کہہ رہا تھا؟ تو طلاق دے دو، پھر میری بیوی بن۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔
مرجان نے اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ اپنی اوقات میں رہو، مرحا میری بیوی ہے اور رہے گی۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ اسامہ اور زاویار نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں الگ کیا۔ مرجان بامشکل زاویار اور دانیال کے قابو میں آیا تھا۔ وہاں تماشا لگ چکا تھا۔ اسامہ منیب کو کھینچتا وہاں سے لے گیا۔ پیچھے ہی پھپھو بھی چلی گئی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد اسامہ نے واپس آ کر معافی مانگی تھی۔ پھپھو نے تو وہ بھی گوارا نہیں کیا۔ مرجان کا غصہ سوانیسی پر تھا۔ سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ مرحا کو ابھیا ایک کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ سدرا اور مرجان الگ کمرے میں تھے۔ دانیال اور زاویار باقی مہمانوں کو اور کیٹرنگ والوں کو رخصت کر رہے تھے۔ مرجان، مرحا بہت اچھی اور حیا والی ہے۔ آج والے واقعے کے بعد کسی ایرے گیرے کی بات پر یقین کر کے تم اس کے کردار پر شک نہ کرنا۔ میں نہ سنوں، تم نے اس کو کوئی طعنہ دیا ہے، سدرا نے کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ بس سر ہلا گیا۔ اسے ہی معلوم تھا اس نے اپنے غصے پر کس طرح روک رکھا تھا۔ آپ پلیز مرحا کو بلا دیں، ہمیں نکلنا ہے۔ میں مزید کوئی ڈرامہ دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے بیزاری سے کہا تھا۔ وہ سیدھا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد مرحا کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا اور وہ دونوں ایک سفر پر گامزن ہو گئے۔ سفر وہ شروع کر چکے تھے، لیکن نہ جانے ان دونوں کی منزل ایک تھی بھی یا نہیں، یہ تو صرف وقت نے ہی بتانا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔